بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سامعین اکرام، آج کی گفتگو کا موضوع حضرت نوح کی زندگی اور ان کی دعوت کے گرد گھومتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے ان عظیم پیغمبروں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے میں ایک مثالی کردار ادا کیا۔ ان کی زندگی صبر و استقامت اور اللہ کی محبت کی بہترین مثال ہے، جو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ایک روشن مینار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ان کا مقصد اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینا تھا، یعنی اللہ کے وحدانیت کو ماننے اور شرک سے بچنے کی نصیحت کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی طرف دعوت دی، مگر ان کی قوم کے اکثر افراد نے ان کی باتوں کا انکار کیا اور ان پر ایمان نہیں لائے۔ ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا وہ انہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ لوگ اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو گمراہی اور شرک میں مبتلا تھے۔ وہ دنیا کی چمک دمک میں ایسے گم تھے کہ انہیں حق کی روشنی نظر ہی نہیں آتی تھی۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو حقیر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کیسے اس فقیر آدمی کی بات مانیں جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں۔ ان کا خیال تھا کہ دنیاوی دولت ہی سب کچھ ہے، اور اللہ کی عبادت تو غیر ضروری سمجھتے تھے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت میں نہ صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلایا بلکہ انہیں اخلاقی اصولوں پر عمل کرنے کی تاکید بھی کی۔ وہ ہمیشہ اپنی قوم کو ظلم و ناانصافی اور برائیوں سے دور رہنے کی نصیحت کرتے رہے اور انہیں یاد دلاتے رہے کہ اگر وہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں صبر و استقامت کا سبق دیتی ہے۔ انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کا کام جاری رکھا، باوجود اس کے کہ ان کی قوم کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور ان کی دعوت کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں، اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے درمیان 50 سال کم 1000 سال رہے، پھر انہیں طوفان نے پکڑ لیا جبکہ وہ ظالم تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طویل جدوجہد اس بات کی گواہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کے سامنے کیسے جھک گئے اور اپنی قوم کے لیے ہدایت کی راہ دکھانے میں مصروف رہے۔ آخرکار جب قوم کی سرکشی اور بدعمالیوں کی کوئی حد باقی نہ رہی، اللہ تعالیٰ نے انہیں طوفان کے ذریعے سے سزا دی۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، مگر حضرت نوح علیہ السلام نے پھر بھی اللہ کے حکم کو قبول کیا اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ان نافرمان لوگوں میں سے ہے جو غرق ہوں گے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان کے تعلق خون یا خاندان سے نہیں بلکہ اللہ کے اطاعت و فرما برداری سے ہے۔ قرآن کریم میں اس واقعہ کا ذکر کچھ یوں ہوتا ہے، اور ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کچھ کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں اور اس میں اپنے اہل و عیال ان لوگوں کو سوار کریں کہ لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں ان کے تین بیٹے حام، سام اور یافس، ان کی بیویاں اور چند ایمان والے لوگ سوار تھے۔ چنانچہ جب طوفان آیا تو وہی لوگ بچ سکے جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی پر سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے ہی دنیا کے مختلف اقوام کی نسل آگے بڑھی۔ حضرت سام سے سامی اقوام کی نسل چلی جن میں عرب، یہودی اور کچھ دیگر اقوام شامل ہیں۔ اسی طرح حضرت حام سے افریقی اور کچھ دیگر اقوام کی نسل چلی، جبکہ حضرت یافس سے یورپ اور ایشیا کی اقوام کی نسل آگے بڑھی۔ یوں حضرت نوح کے بیٹوں سے دنیا کی آبادی دوبارہ پھیل گئی اور مختلف اقوام وجود میں آئیں۔
حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے، اللہ کی راہ میں کام کرتے ہوئے ہمیں صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، چاہے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی ہار نہیں مانی اور مسلسل اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں ہی بتاتی ہے کہ اللہ اپنے نبیوں اور ان کے پیروکاروں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، کامیابی انہی کے قدموں میں ہوتی ہے جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔